عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک، بادشاہ چاہتے ہو بنا دیتے ہیں، ان کنت ترید بہ شرف لانکت امرا دونک، چودراڑ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہوگا، ان کنت ترید بہ مالا جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہتے ہو یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دو، انما ان کان بک الباء، عورتیں چاہتے ہو فاختر ای نساء قریش فلنزوجک عشرہ، ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تو اس سے شادی کر دوں گا، پر یہ تبلیغ چھوڑو۔ یہ باطل کی دعوت کے اسباب، عورت غلط عورت، نیک عورت نہیں، غلط عورت، پیسہ حرام کا پیسہ، وجاہت حرام کی وجاہت، ملک غلط طریقے کا ملک۔ میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر کے اور آپ کو دعوت دے رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ میں کہا نہیں، فارغ۔ تو میں سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ سنو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ نے کہا نا فإن أعرضوا، نہیں مانتے ہو، فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے۔ تو یہاں سے اچھلا اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دیے، آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، اور ایسے کانپنے لگ۔ واپس آیا، ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا، تو ہکر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، ارے قریش آج مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس بندے کی تو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جیت گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اسے غیروں نے ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی، اس پہ نہ جاؤ، اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، اور تمہیں خبر ہے جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، حق ہو یا باطل، معاملہ دعوت سے، وہی دعوت کہ دعوت میں فنائیت، اور دعوت کیا ہے؟ بے طلبوں میں جانا۔ تبلیغ کا کام اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے، تمام طبقات امت کو اس نے لپیٹا سمیٹا ہے۔ جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم۔
جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسىٰ أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک
آپ کے چہرے کا ذکر فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرك به لسانك، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل يدك مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقك، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لك صدرك، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذي انقض ظهرك، آپ کے دل کا ذکر علی قلبك علی قلبك علی قلبك، پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کوڑھن کا ذکر لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طه ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں یہ وہ ہے
जो आज उम्मत के घरों से निकल गया, ये वो है जो दुनिया से जाते हुए उम्मत को याद कर रहा था। हर कोई अपने बच्चों को याद करता। मेरे बाप हार्ट अटैक में अचानक गए, बेटियां दूर थी, एक लाहौर में थी, एक फैसलाबाद में थी। वो कहें वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी धियां मैनू मिलाओ, वो मेरी बेटियां मुझे मिलाओ। पर उस वक्त ना कोई टेलीफोन थे ऐसे, ना कोई ऐसे वो आपस में कोई राब्ते थे, तो वो नहीं पहुंच सकी। वो मेरा बाप यही हसरत लेके मर गया कि मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा। ये मेरे नबी आज 12 रबीउल अव्वल है और 7 जून है, 633 ईस्वी है और 11 हिजरी है और पीर का दिन है और 10 से 12 के दरमियान का टाइम है और इशारा हो चुका है कि आज महबूब की मुलाकात है। अब अपने सारी बेगमात को बुलाया और उनको रुखसत किया, फिर बेटे को बुलाया, मुलाकात की, रुखसत किया, फिर अली को बुलाया और गोद में सर रखा, कमर पे हाथ फेरा, कुछ दुआ दी, फिर रुखसत किया, फिर सबसे आखिर में हसनैन को बुलाया। हसन को इधर लिया, हुसैन को इधर लिया, दोनों के सर चुमे और साथ ही आंसू जारी हो गए। बीवियों को रुखसत करके नहीं रोए, बच्ची को रुखसत करके नहीं रोए, दामाद को रुखसत करके नहीं रोए। जब बच्चों को सीने से लगाया तो आंखों में आंसू कि आप देख रहे थे कि एक को जहर में मार दिया जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, उसने मुंह पे छड़ी मारी और कहने लगा मैंने ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा रोशन चेहरा मैंने नहीं देखा। फिर छड़ी मारी तो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर कहने के बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से हटा, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों को मेरे नबी ने चूमा हुआ है। ये सब कुछ आपकी नजर के सामने आ रहा है। दुआ नहीं की, दुआ नहीं की। एक खबर पहले दी, देख रहा हूं एक कुत्ता है काला चिट्टा मेरी औलाद का खून पी रहा है। जब करबला में लश्कर आमने सामने हुए और शिमर पे इमाम अली मकाम की नजर पड़ी तो अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। तो साथियों ने अर्ज की क्या सच कहा? फरमाया वो देखो सामने जो खड़ा हुआ है शिमर, उसको बरस की बीमारी हुई तो रंग काला था तो सफेद दाग लग गए। तो आपने कहा मेरे 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 हबीब ने कहा था एक काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। वो खड़ा हुआ है, हाथ तो नहीं उठाए कि अल्लाह ये ना हो, मेरा बच्चा ज़बा ना हो, मेरा बच्चा जहर में ना तड़पे, जहर का तड़पना। सबको रुखसत कर दिया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहते। हाँ, जहां मौत पूछ के जाए किस हस्ती को भुलाया है चंद पौंड के पीछे, जहां मौत पूछ के जाए आपने कहा आ जाए, वो अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूँ, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया। या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह और मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं और रहना चाहूं तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊं। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाइयों बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से, जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा। ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है, हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो, मौत हमारे लिए राहत, अल्लाह खुश हो रहा। और जब साद बिन मास का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, साद बिन मास बड़े सहाबा में है, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है, क्योंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो आपने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो,
اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔